جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو بیٹا آج ہمارا لیکچر نمبر 3 ہے چیپٹر نمبر 1 کا، دی سیویئر آف مین کائنڈ، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو لیکچر پسند آ رہے ہوں گے۔ تو بیٹا ہم نے 5 پیراگراف کی ٹرانسلیشن کر لی تھی، آج پیراگراف نمبر 6 جو ہے اس کی ہم ٹرانسلیشن سٹارٹ کرتے ہیں، بغیر ٹائم ضائع کیے، بغیر باتیں کیے ہم ڈائریکٹ اپنے کام پہ آتے ہیں۔ The revelation of the divine message which continued for the next 23 years had begun. The revelation ہوتا ہے اظہار، شو کرنا، ایکسپریس کرنا، of the divine message، الہامی پیغام، which continued، جس کو جاری رہنا تھا، for the next 23 years، اگلے 23 سال تک، had begun، شروع ہو چکا تھا۔ The revelation of the divine message which continued for the next 23 years had begun. الہامی پیغام کا اظہار جو اگلے 23 سال تک جاری رہنا تھا، شروع ہو چکا تھا۔ And the Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم had risen to proclaim the oneness of Allah and the unity of mankind. Mankind، انسانیت، unity، اتحاد، oneness of Allah، اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ پروکلیم ہوتا ہے تبلیغ، پریچ، سپریڈ دی میسج۔ رائزن ہوتا ہے اٹھ کھڑے ہونا، گیٹ ریڈی۔ سو اینڈ دی رسول ہیڈ arisen to proclaim the oneness of Allah and unity of the mankind، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی توحید اور انسانیت کے اتحاد کی تبلیغ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance and disbelief, and set up the noble conception of life and lead the mankind to the light of faith and divine bliss. So سب سے پہلے his mission، آپ کا مقصد، آپ کا مشن was to destroy، تباہ کرنا تھا، destroy ہوتا تباہ کرنا، ریون۔ the nexus ہوتا ہے بندھن، بانڈ، لنک، آف دی سپرسٹیشن، تہمت پرستی، اگنورینس، جہالت، اینڈ ڈس بلیف ہوتا ہے کفر یا بے اعتقادی۔ تو آپ کا مشن توہم پرستی، جہالت اور بے اعتقادی کا بندھن تباہ کرنا تھا۔ اینڈ سیٹ اپ اے نوبل کنسیپشن، نوبل ہوتا ہے عظیم، گریٹ، کنسیپشن، تصور اور آئیڈیالوجی، آف دی لائف، اور زندگی کا ایک عظیم تصور قائم کرنا تھا۔ اینڈ لیڈ مین کائنڈ ٹو دی لائٹ آف فیتھ اینڈ ڈیوائن بلیس، اور انسانیت کو ایمان اور الہامی خوشی کی طرف رہنمائی کرنا تھا۔ اینڈ سیٹ اپ اے نوبل کنسیپشن آف لائف اینڈ لیڈ مین کائنڈ ٹو دی لائٹ آف فیتھ اینڈ ڈیوائن بلیس، اور زندگی کا ایک تصور، عظیم تصور قائم کرنا تھا، اور انسانیت کو ایمان اور الہامی خوشی کی طرف رہنمائی کرنا تھا۔ جی تو پیراگراف نمبر بیٹا 7، since this belief was threatening their dominance، since this belief، چونکہ یہ عقیدہ was threatening، خطرہ تھا، their dominance، ان کے غلبے پر، since this belief was threatening their dominance، چونکہ یہ عقیدہ معاشرے پر ان کے غلبے کے لیے خطرہ تھا۔ since this belief was threatening their dominance in the society، چونکہ یہ عقیدہ معاشرے پر ان کے غلبے کے لیے خطرہ تھا۔ the pagan Arabs started to mount، the Arabs pagan، عرب کافر عربوں نے started، شروع کر دیا، to mount، بڑھانا، increase کرنا، پریشر، دباؤ، فورس، on the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، and his followers، اور آپ کے پیروکاروں پر۔ Arab started to mount pressure on the رسول and his follower، کافر عربوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکاروں پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ They wanted them to renounce ہوتا ہے ترک کرنا، کوائٹ کرنا، چھوڑ جانا، their cause، مقصد کو، and take to idol worship، اور بتوں کی پوجا۔ They wanted them to renounce their cause and take the idol worship، وہ انہیں اپنے مقصد سے ہٹانے اور بتوں کی پوجا میں لگانے کی خواہش رکھتے تھے۔
On one occasion, they sent a delegation to Rasul's kind and caring uncle. تو ایک موقع پر اوکیزن موقع they sent a delegation انہوں نے ایک وفد بھیجا to the Rasul's kind and caring uncle رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہربان اور شفیق انکل چچا ابو طالب کے پاس. One occasion they sent a delegation to the Rasul's kind and caring uncle ابو طالب. ایک موقع پر انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہربان اور شفیق چچا ابو طالب کے پاس وفد بھیجا. They told him to restrain the Rasul from preaching Allah Almighty message. They told him restrain روکنا, restrain ہے روکنا, stop and hold. They told him to restrain the Rasul from preaching Allah Almighty message. Restrain روکنا, stop Rasul from preaching تبلیغ proclamation اللہ Almighty message اللہ تعالیٰ کے پیغام کی. تو انہوں نے بتایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی تبلیغ اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ سے روکیں اور فیس دیئر enmity یا ان کی دشمنی کا سامنا کریں. فائنڈنگ himself in a dilemma, ڈیلی میں ہوتا ہے الجھن کنفیوژن, تو اپنے آپ کو خود کو الجھن میں پا کر he sent for his nephew تو انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلا بھیجا and explained to him the situation اور ساری صورتحال ان پر واضح کر دی. The Rasuls responded with these memorable words تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یادگار الفاظ میں جواب دیا. My dear uncle, if they put the sun in my right hand and the moon in my left, میرے پیارے چچا اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں پر چاند بھی رکھ دیں تو even then I shall not abandon ترک روکنا stop the proclamation of the oneness of Allah تو میں پھر بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی تبلیغ ترک نہیں کروں گا. I shall set up the true faith upon the earth or perish in the attempt. میں دنیا میں صحیح عقیدہ قائم کروں گا یا اسی کوشش میں مر جاؤں گا. پیرش ہوتا ہے مر جانا, ڈائی. ٹرو فیتھ ہوتا ہے صحیح عقیدہ, سیٹ اپ ہوتا ہے قائم کرنا. تو بیٹا آج کی ٹرانسلیشن آپ لوگوں کی یہی تھی. اس کے ساتھ ہم آپ لوگوں کے یوز آف اٹ اینڈ دیر ہم نے اس کے 5 سینٹنس پڑھے تھے, تو 5 نیکسٹ مزید دیکھتے ہیں. 6 نمبر ہے پانی میں بہت سے مینڈک تھے, تو دیر ور مینی frogs in the water. پلیٹ فارم پر کوئی مسافر نہ تھا. There was no passenger on the platform. 8 نمبر ہے کھیت میں کتنے مویشی تھے. How many cattle were there in the field. 9 نمبر ہے ٹوکری میں کچھ سیب ہیں. There are some apples in the basket. 10 نمبر ہے دریا کے کنارے 4 کشتیاں تھیں. There were 4 boats on the bank of the river. تو بیٹا یہ آپ لوگوں کے آج کے 5 سینٹنس ہیں. اسی ترتیب کے ساتھ آپ لوگ چلتے جائیے گا, پڑھتے جائیے گا, تو انشاءاللہ آپ لوگ اس کو سلیبس کو ساتھ ساتھ کور کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو آج کا لیکچر بیٹا یہی تھا. اللہ حافظ, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی.